السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. 1978-79 میں پہلی باری میں اپنے کزن کے ساتھ کراچی گیا. بڑے ینگ ٹین ایجرز تھے اور ٹرین میں عوامی ایکسپریس میں بیٹھ کے ہم اسٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ لے کے تھرڈ کلاس میں اس وقت بیٹھ کے ہم جب گئے تھے وہاں پہ، تو کراچی جا کے آنکھیں کھل گئی تھیں. جو کبھی کسی کا سفر نامہ پڑا تھا یورپ کے بارے میں، پیرس کے بارے میں اور جرمنی کے بارے میں، تو لگتا تھا کہ یہ کراچی ہی وہ شہر ہے کہ جو کسی کو یورپ جانے کی کیا ضرورت ہے. بہت ہی خوبصورت شہر تھا اور لوگ تو کراچی کے ہیں ہی ویلکم کرنے والے ہمیشہ سے. اب کیا ہوا کہ اس کے بعد پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس شہر کو، اور اس کے بعد وہ شہر جو ہے وہ ہاسٹیج بنا رہا. ہاسٹیج بنا رہا صرف کسی جماعت کا نہیں، بلکہ میں کہوں گا گریڈ کا، لالچ کا ہاسٹیج بنا رہا وہ. اور بڑی بڑے لوگوں نے شکلیں بدل کے اس شہر کو بڑے بے دردی سے لوٹا اور اس کو یعنی اس کی باقاعدہ بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا گئے اور بے شرمی سے، اور اسی کے کرتا دھرتا بھی بن گئے. کراچی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑے دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیے، کئی پروگرامز کیے بلکہ، اور میں نے کیا، شہر کے بہت لوگوں نے اور بھی اینکرز نے بھی کیے، لوگوں نے لکھا بھی اس کے اوپر کہ بہت برا حال ہے کراچی کا. اس وقت وہ شہر ایسا ہے کہ دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہ باقاعدہ کچرا ابل رہا ہے وہاں سے، اس کی سڑکوں سے کچرا نکل رہا ہے جیسے زمین سے کوئی کچرا اگ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ حالت ہے اس کی. اور وہاں پہ بیماریاں پھٹ رہی ہیں، بہت زیادہ سکن ڈیزیزز جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں آلریڈی. لوگوں کو بریدنگ پرابلمز شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کو ایستھما ہونا شروع ہو گیا ہے کراچی میں، اور میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں، ایک تو کچرا کوڑا، اور دوسرا جو ہے صاف پانی کا حصول نہ ہونا. اب اس کے اوپر بڑے لوگوں نے سیاسی بیانات بھی دیے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ پیپلز پارٹی والوں سے بات کریں وہ ایم کیو ایم کے اوپر بلیم ڈال دیتی ہے، ایم کیو ایم سے بات کریں وہ پی ٹی آئی کے اوپر بلیم ڈال دیتی ہے، پی ٹی آئی والوں سے بات کریں وہ دونوں کے اوپر بلیم ڈال دیتے ہیں. اور اصل میں بلیم کس کا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اصل میں بلیم کراچی والوں کا ہے کہ کراچی والے ایسے لوگوں کو برداشت کیوں کرتے ہیں کہ جو ان کے نام پہ سیاست کر سکتے ہیں، ان کے نام پہ ووٹ لے سکتے ہیں، ان کے نام پہ نوٹ بنا سکتے ہیں، لیکن ان کے نام پہ ان کے لیے کوئی ان کے حقوق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں کسی بھی ایک شہر کے لیے، کراچی میں ان بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. ہوا کیا کہ 26 اگست کو وار آف ورڈز میں میئر کراچی جو ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی میں مصطفیٰ کمال کو 3 مہینے کا انچارج بنا رہا ہوں، اور سید مصطفیٰ کمال جو اپنی پولیٹیکل پارٹی پاک سرزمین کے سربراہ بھی ہیں ان کو بناتا ہوں، اور کوڑا کرکٹ ڈائریکٹر بنا رہا ہوں، یا ڈائریکٹر کوڑا بنا رہا ہوں ان کو کہ وہ 3 مہینے میں صاف کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال نے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ جب انہوں نے فوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان کے عہدے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، ان کی سیاسی ساکھ کا کیا ہوگا، اس کے بعد لوگ ان کو کیا کہیں گے کہ جی یہ اتنا سا عہدہ لینے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن انہوں نے بہرحال وسیم اختر کی بات کو لبیک کہا، اور رات کے 2 بجے مجھے پتہ چلا انہوں نے تمام جو میونسپلٹی والے ہیں، کارپوریشن والے ہیں، ان کا اجلاس طلب کر لیا اور احکامات جاری کر دیے کہ کوڑا کس طرح سے صفائی کرنا ہے یا صاف کرنا ہے. اب مصطفیٰ کمال کی جو اس میں سب سے بڑی کمال کی بات ہے، ایک تو یہ کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کوئی ایکسٹرا بجٹ نہیں مانگا، کوئی خرچہ نہیں مانگا، تیسرا انہوں نے کوئی مین پاور نہیں مانگی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی ایکوپمنٹ نہیں مانگا. انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ مجھے بتاؤ ڈمپنگ گراؤنڈ کہاں ہوگا، یا میں نے اس کو دفن کہاں کرنا ہے، یا میں نے اس کا کروں گا کیا اٹھا کے. اس کے بعد انہوں نے کسی ری سائیکلنگ پلانٹ کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو ایگزسٹنگ وسائل ہیں کراچی شہر کے اور کراچی بلدیہ کے، ان کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان مسائل کا حل کریں گے. اور 3 مہینے کی انہوں نے ڈیڈ لائن ایکسیپٹ کر لی.
3 مہینے کی ڈیڈ لائن کا مطلب یہ تھا کہ جو کام وہاں پچھلے 10 سال میں نہیں ہوا وہ مصطفیٰ کمال نے 3 مہینے میں کر دینا تھا، اور اگر وہ 3 مہینے میں وہ کر کے دکھا دیتے تو اسے بہت لوگوں کی سیاست جو ہے اس کا بوریا بسترا گول ہو جانا تھا۔ تو آبویسلی اگلے ہی دن وسیم اختر صاحب نے بہانہ کر کے انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ نہیں جی نہیں، انہوں نے کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا ہے، غیر قانونی قدم اٹھایا ہے، اور میں اب ان کو معطل کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کمال نے اس معطلی کو کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ کورٹ میں چیلنج ہوا یا نہیں ہوا، بات یہ ہے کہ آپ کی سیاست گول ہونے لگی تھی، آپ کی سیاست جو ہے وہ مٹی ہونے لگی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ایم کیو ایم کو اب سوچنا پڑے گا۔ ایم کیو ایم ایک بڑی سوبر جماعت ہے، ایم کیو ایم کا بڑا قد ہے اور اس کی بڑی ریپرزنٹیشن ہے پاکستان کی سیاست میں اور اسمبلیز کے اندر۔ ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وسیم اختر جیسے لوگ جو ہیں کہیں ایم کیو ایم کا نام تو نہیں خراب کر رہے، کیونکہ میرے جتنے کراچی میں رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، میری ان سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کوڑا صاف کرنے کے بیچ میں کیوں سیاست آ گئی؟ اگر ایک شخص نے بیڑا اٹھا ہی لیا کہ میں نے صاف کرنا ہے تو اس کے بیچ میں سیاست کیوں آ گئی؟ اس سے پہلے علی زیدی نے علم بلند کیا کہ ہم صاف کریں گے، انہوں نے ٹھیکے بھی دینے شروع کر دیے، انہوں نے ڈرائیو بھی شروع کر دی، ان کو سعید غنی صاحب نے اور سندھ کی حکومت جو ہے انہوں نے اپنے تعاون کا بھی یقین دلایا، سب کچھ کیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جوں کا توں ہے۔ جو نالہ علی زیدی کے والنٹیئرز نے صاف کیا، اگلے ہی دن اسی نالے میں مزید پہلے سے بھی زیادہ کچرا جو ہے وہ پھینکا گیا۔ اس کا مطلب ہے ایک بڑی یعنی کیمپین کے تحت کراچی کو بدنما، بدشکل اور بدبودار کیا جا رہا ہے، اور جبکہ یہ وہ شہر ہے جو دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے، بڑے آرام سے، تھوڑی سی مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ کراچی جو سندھ کو اتنا پیسہ دیتا ہے، ریونیو دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، سندھ گورنمنٹ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ وہ کہاں پہ لگ رہا ہے۔ بلدیہ جو ہے یہ بتانے سے قاصر ہے کہ جو ان کو بجٹ ملتا ہے اس کا وہ کیا استعمال کر رہی ہیں، اور تمام پولیٹیشنز جو وہاں پہ ہیں موجود، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، وہ یہ بہانہ کرتے رہتے ہیں کہ اصل پاور اس کے پاس ہے، اصل پاور اس کے پاس ہے، اصل پاور کسی کے پاس ہے۔ ساروں کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ساری پاور، سارا مین پاور، سارا فنڈ، سارا روپیہ، سارا ایکوپمنٹ وہ میرے حوالے کرو، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کراچی کا حل کیا ہے۔ یعنی ابھی یہ بھی نہیں بتانا، یعنی معذرت کے ساتھ کرنا تو دور کی بات ہے، صاف کیسے کرنا یہ بتا بھی نہیں رہے، نہ پیپلز پارٹی والے نہ کوئی اور، کہ جناب ہم نے اس کا حل کرنا کیا ہے، اس کو صفائی کرنا کیسے ہے۔ میں تو اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کراچی کو ایک الگ صوبہ بننا چاہیے تاکہ اس کے اپنے حقوق ہوں اور تاکہ اس کی اپنی انتظامیہ ہو، اور وہ صوبائی انتظامیہ سے یعنی اپنی خود صوبائی انتظامیہ اس کی ہو جائے گی، اور وہ ہاسٹیج نہیں بنے گا اندرون سندھ کا کبھی، جو ہمیشہ کراچی میں رہنے والے جو ہیں ان بیچاروں کو یہی پرابلم ہے۔ مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے کبھی کو وزیر اعلیٰ دیکھا ہو کہ جو کراچی سے جس کا تعلق ہو، تو وہ آتا ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ اب میری اس ضمن میں بہت لوگوں سے بات ہوئی اور میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کم از کم صوبہ سندھ میں یا کراچی کے حد تک کسی طرح گورنر راج لگا دینا چاہیے ایک دفعہ، کیونکہ جو بنیادی سہولیات ہیں آپ دیکھیں مذاق بن کے رہ گیا کہ کچرا کوئی نہیں اٹھاتا، کوڑا کوئی نہیں صاف کرتا، سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے وہاں پہ، بارش ہو، قربانی ہو، کچھ ہو، وہ عذاب بن جاتا ہے لوگوں کے گلے میں پڑ کے۔ بیماریاں جس طرح سے ہو رہی ہیں وہاں پہ، سرکاری ہسپتال ایکوپڈ نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، پورا پاک کراچی جو ہے اس میں ڈسٹریبیوشن سسٹم لگا ہوا ہے، نلکے بھی لگے ہیں، پائپس بھی لگی ہیں، پیچھے سے پانی لانے والی بھی پائپس ہیں، لیکن پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی مافیا ہے، ٹینکر مافیا وہاں پہ، کہ ہر حکومت جو مرضی حکومت آ گئی ٹینکر مافیا کو نہیں ختم کر سکی پاکستان کے اس بڑے شہر کے اندر، کراچی کے اندر۔ تو اس کے بعد صحت کی بنیادی سہولیات جو ہیں وہ وہاں پہ ان کا بہت شدید فقدان ہے۔ سڑکوں پہ جاتے ہیں، کسی سڑک پہ کراچی میں چلے جائیں، خاص طور اندرون کراچی شارع فیصل سے ہٹ کے اگر کسی سڑک پہ انسان چلا جائے تو بختر بند گاڑی میں جائے گا تو شاید وہ بچ جائے گی، لیکن کوئی اور گاڑی یا موٹر سائیکل جو ہے وہ اس پہ یعنی خراب ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی ہے، حادثہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی ہے۔ میں کراچی والوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ صبر بھی کرتے ہیں، صابر لوگ بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے
کہ جتنا قتل و غارت، گینگ وار، یہ سب کچھ کراچی کے اندر ہوا اور کرفیو لگتا رہا ہمیشہ وہاں پہ، لا انفورسمنٹ جو ہے انہوں نے پورے شہر کو بند کر کے رکھا کئی دنوں تک. اس کے باوجود جب بھی بریک ہوتی تھی اہل کراچی جو ہیں وہ ہمت کر کے باہر بھی نکلتے تھے، روزمرہ کے کام بھی کرتے رہے، اور انہوں نے یہ فائرنگ اور قتل و غارت کا انہوں نے مقابلہ بھی کیا، اور اس سے کراچی اب الحمدللہ صاف ہو گیا اور رینجرز نے بہت اچھا وہاں پہ کنٹرول کر لیا. لیکن اب بنیادی حقوق کی بات ہے، اور اگر ہماری سیاسی جماعتوں نے کراچی کے اوپر سیاست ہی کرنی ہے اور بنیادی حقوق نہیں دینے شہریوں کو، تو پھر تو گورنر راج ہونا چاہیے تاکہ ایک آدمی ذمہ دار ہو اس شہر کا، اور اس ایک آدمی سے ہم سارے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور وہ ایک آدمی وہاں پہ لوگوں کی زندگی کو ایک ذمہ دار زندگی میں کنورٹ کر سکے. کہ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ پیسے بھی خرچیں، وہ کمائیاں بھی کریں، وہ کنٹریبیوٹ بھی کریں، اور اس کے بعد ان کے بچے جو ہے وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں سے آ رہے ہوں، اسپتالوں میں دوائیاں نہ ہوں، پینے کا پانی گھر میں نہ ہو، اور جو پانی ٹینکر میں آ رہا ہے وہ بھی دو قسم کا ہے کہ جی یہ آپ کے پینے کا پانی ہے اور یہ کھارا پانی ہے، اس کو آپ نے کپڑے دھونے کے لیے یا گن صاف کرنے کے لیے آپ نے اس کے لیے اس کو استعمال کرنے. کس قسم کی زندگی ہے؟ اللہ رحم کرے. 21ویں صدی ہے، یہ 2019 ہے یہ سال، اور اس میں ہم یعنی بیسک کمیونٹیز جو ہیں جو سوچا نہیں جا سکتا جن کے بغیر زندگی کا، ان کے اوپر یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے. آپ اس پہ آراء ضرور بھیجیں، آپ مجھے اپنی رائے اس پہ ضرور بھیجیے گا کہ کیا اب کراچی شہر کے سیاستدانوں نے یا سندھ کے سیاستدانوں نے یہ بتا دیا ہے ہاتھ جوڑ کر کہ ان کے بس کی بات نہیں، صرف پیسے کھائے جا سکتے ہیں، پیسے اڑائے جا سکتے ہیں، پیسے منی لانڈرنگ کی جا سکتی ہے، لیکن اہل کراچی کے زخموں پہ مرم پٹی نہیں رکھی جا سکتی. تو کیا وہاں پہ گورنر راج لگا دیں؟ سبسکرائب کریے گا اس کو، لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، اور اپنا پلیز مجھے جواب ضرور دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.